گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور شخصیت گزرے اپنے دور کے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور ایک دور آپ پر ایسا گزرا ہے کہ کسی کے غلام رہیں گے، چونکہ یہ حکمت بھری باتیں کرتے تھے اور بہت نیک پرہیزگار تھے، اس لیے ان کا آقا ان پر بڑا مہربان تھا۔ کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، تو دوسرے غلام ان سے حسد کرتے تھے، اور ان کی یہ کوشش رہتی کہ کسی طرح بھی حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اپنے آقا کی نظر سے گر جائے۔ ایک دن آقا نے سارے غلاموں کو شاہی باغ میں بھیجا اور کہا کہ باغ سے پھل توڑ کر لیا۔ سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ سمیت تمام غلام شاہی باغ میں گئے اور طرح طرح کے پھل توڑ کر خود ہی کھانے لگے۔ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حرکت سے روکا، لیکن وہ اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق میوے توڑ توڑ کر کھاتے رہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اندر ہی اندر اڑنے لگے۔ پھر وہ غلام سارے مل کر آقا کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کا چہیتا لقمان بڑا پیٹو اور خائن، خیانت کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے حکم کے مطابق باغ میں سے آپ کے لیے پھل لینے گئے، مگر ہم نے جتنے پھل توڑے تو یہ لقمان جو ہے اس نے خود ہی کھانے شروع کر دیے، سارے کھا گئے اور ایک پھل بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ آقا کو غصہ آیا، اس نے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کو طلب کر لیا، تو جو ہی سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آقا نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا، یہ کیا تم نے میرا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا گئے؟ دیکھو یہ سارے غلام مل کر تو جھوٹ نہیں بول سکتے، بتاؤ کیوں سارے پھل کھا لیے؟ تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ بڑے دانا تھے، یہ نبی نہیں تھے مگر دانا ہی بہت تھے ان میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا انشاءاللہ ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ پھل کس نے کھائے، مہربانی کیجئے ایک دیگ میں پانی ڈال کر اس میں لہسن ڈالیے اور پھر آگ پر اس پانی کو ابالیے، اور اس کے بعد مجھے اور ان سب غلاموں کو 1 گھنٹہ بھر دوڑائیے جب تک کہ سب آ جائیں۔ تو یہ لہسن میں ابلا ہوا پانی ایک ایک گلاس ہم سب کو پلا دیجیے، تو اس کے پینے سے سب کو قے ہوگی، تو جس نے جو پھل کھائے ہوں گے قے کے ذریعے وہ نکل آئیں گے، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا۔ جو یہ حکمت کی بات سنی تو اب غلاموں کے دھپاؤں تلے زمین نکل گئی، اب تو گئے کام سے، لیکن بول نہیں سکتے تھے کہ بولیں گے تو بالکل ننگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ چنانچہ آقا کو حضرت لقمان پر یوں مان تو تھا کہ ہیں وہ ذہین اور عقل مند، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات صحیح ہے، چنانچہ آقا نے ایسا ہی کیا، دیگ میں پانی اور لہسن ڈال کر اسے خوب ابالا اور غلاموں کو حضرت لقمان سمیت سب کو دوڑایا۔ دوڑ کے جب تھک کر چور ہو گئے اور پلٹ کر آئے تو پہلے تو وہ گرم پانی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا اور ان کو قے ہو گئی، تو صرف پانی نکلا، کچھ کھایا نہیں تھا جو نکلتا۔ اب دوسرے غلاموں نے وہی گرم پانی جب پیا تو سب کو قے ہونی شروع ہو گئی۔ تو آقا دیکھ رہا ہے کہ کوئی کیلے قے میں اگل رہا ہے، کسی کے اندر سے آلو بخارا نکل رہا ہے، کوئی انگور پھونک رہا ہے، موسمبیاں، تو جس نے جو کھایا تھا وہ سب قے کے ذریعے باہر آنا شروع ہوا، تو سارے کے سارے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ کی عزت کو مزید مدینے کے 12 چاند لگ گئے۔ تو اس سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ گویا قیامت کے روز بھی کچھ اسی طرح کے نظارے ہوں گے کہ جتنے چور اور خائن ہوں گے بڑی صفائی سے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، خیانتیں کی، لوگوں کا مال دبا لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ جیسے عموماً مالدار جو ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی پر قبضہ کر لیتے ہیں، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے کمائیاں کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن تو پیش ہوں گے۔ تو جب حکمت خالق لم یزل کا ظہور ہوگا تو اس وقت بھی سمجھو ان کو بھی قے آئے گی کہ اب دنیا میں جنہوں نے حرام کی کوٹھیاں اور بنگلے بنائے تھے وہ قے میں کوٹھیاں اور بنگلے نکالیں گے، کوئی رنگ برنگی اور چمکیلی کاریں نکالیں گے، حرام کے پیسوں سے کاریں جمع کی تھی، کسی کے اندر سے پرائی دولت اور نوٹیں نکل رہی ہیں، تو طرح طرح کے ناجائز مال جنہوں نے ہڑپ کیے ہیں وہ اسی طرح کا ناجائز مال گویا اپنے پیٹ سے اگل رہے ہوں گے اور اس طرح وہ پکڑے جائیں گے۔
چنانچہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں اسی حکایت کے تحت لقمان کی حکمت نے، تدبیر نے یہ کام کیا کہ سب کو پکڑا دیا، تو رب ودود جل جلالہ کی حکمت کیسی ہوگی اور اس کی حکمت سے کون بچ کر جائے گا؟ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ آج ہی اس طرح کی خیانتوں اور بدعنوانیوں سے سچی توبہ کر لی جائے اور اپنا معدہ صاف کر لیا جائے۔ کبھی یہ قید دنیا میں بھی ہو جاتی ہے کہ ایک آرٹیکل مجھے ملا تھا، کسی نے دیا تھا، اس آرٹیکل میں ایک واقعہ تھا، اس کو میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے، اسی کی زبانی گویا وہ لکھ رہا ہے کہ میں 8:30 بجے کے لگ بھگ گھر سے نکلا۔ میرے گھر سے اسٹیشن کا فاصلہ بمشکل 10 منٹ کا تھا۔ میں نے خود ہی وہ باکس ٹانگے میں رکھا تاکہ ٹانگے والے کو اس کے وزن کا اندازہ نہ ہو سکے۔ پھر میں نے اس باکس پر اپنا بیگ رکھا اور ٹانگے میں بیٹھ کر ٹانگیں اس باکس پر پھیلا لی۔ جب میں اسٹیشن پہنچا تو گاڑی آنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے کلی کرنے کے بجائے اپنا سامان خود ہی اٹھایا، اسی لیے کہ وزن کے باعث کلی کو تشویش نہ ہو کہ اس میں پتہ نہیں کیا ہے۔ ٹرین آئی، میں نے جلدی سے ایک ڈبے میں سامان چڑھایا اور بکس کو دروازے میں رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ڈبے میں خاصا رش تھا، میرے لیے بیٹھنا کوئی مسئلہ نہ تھا، مجھے اس گاڑی میں زیادہ دیر سفر بھی نہیں کرنا تھا۔ مشکل سے 2-3 اسٹیشنوں کی تو بات تھی اور کسی بھی اسٹیشن پر موقع دیکھ کر اتر جانا تھا، تو یہ موقع مجھے اگلے اسٹیشن پر مل گیا۔ گاڑی چل پڑی اور میں اس اسٹیشن پر کھڑا رہ گیا۔ میں نے اپنا بیگ بکس پر سے ضرور اٹھا لیا تھا اور بکس کو گاڑی میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے دوسری ٹرین مل گئی، جدھر سے میں آیا تھا ادھر جانے کے لیے میں اس میں بیٹھ گیا اور اپنے شہر کے اسٹیشن پر اتر گیا، پھر پیدل چل کر گھر واپس آ گیا۔ میرا منصوبہ بخیر و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ اب مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی، لہذا میں پورے اطمینان سے پاؤں پھیلا کر سو گیا۔ ٹرین اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ شخص جو میرے ساتھ ہی میرے باکس پر بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا کہ میں 2-3 اسٹیشن گزر جانے کے باوجود ڈبے میں نہیں پہنچا ہوں تو اس شخص کی نیت خراب ہو گئی۔ 2 اسٹیشنوں کے بعد اس کا اپنا شہر آ رہا تھا۔ اس نے طے کر دیا تھا کہ اگر اس بکس کا مالک واپس ڈبے میں نہ آیا تو وہ اسے اتار لے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ باکس خاصا بھاری دکھائی دے رہا تھا، اس باکس سے ٹھیک ٹھاک مال برآمد ہونے کی اس کو توقع تھی۔ وہ شخص جس کا پیشائی چلتی ٹرینوں سے سامان اٹھانا تھا، اس بکس کو دیکھ کر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اس بکس میں پڑے مضبوط تالے کو چھو کر دیکھا تھا۔ تالا خاصا بڑا تھا اور آسانی سے ٹوٹنے والا نہ تھا، اس لیے اس کو اور بھی ڈھارس بندی کہ اس میں ضرور قیمتی مال ہے۔ تو وہ شخص اسٹیشن پر میرا بکس لے کر اترا۔ اس شہر میں میری سسرال تھی اتفاق سے، اور وہ بیوقوف شخص رہتا بھی اسی علاقے میں تھا جہاں میری سسرال تھی۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور گھر میں پڑے اوزاروں سے اس بکس کا تالا توڑا۔ اب دھڑکتے دل سے جب اس نے باکس کا ڈھکن اٹھایا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس بکس میں ایک عورت کی کٹی ہوئی لاش تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس نے اب تک وہ سامان پہلے بھی چرایا تھا، لیکن ایسا سامان اس نے آج تک نہیں چرایا تھا جس سے لینے کے دینے پڑ جائے۔ ابھی باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ صبح کے آثار نمودار ہوں وہ رات کے اندھیرے میں اس مصیبت سے نجات پالے، لیکن اس عذاب سے نجات پالینا اس کے مقدر میں نہ تھا۔ وہ جیسے ہی ایک دروازے پر اس بکس کو رکھ کر بھاگا، دوسری طرف سے آتے ہوئے ایک سپاہی نے اسے دبوچ لیا۔ پھر وہ پولیس والا گردن سے پکڑ کر اس بکس کے نزدیک لایا اور جب اس پولیس والے نے بکس کھولا تو ایک لمحے کو اس کے بھی چھکے چھوٹ گئے۔ اب آپ میری بدنصیبی کا اندازہ لگائیے، اس بکس کو جس دروازے کے سامنے رکھا وہ دروازہ معلوم ہے آپ کو کس کا تھا؟ جی وہ دروازہ میری سسرال کا تھا۔ جس بات کو میں چھپانا چاہ رہا تھا وہ کس طرح اشکار ہوئی۔ اس لاش سے میرا تعلق نہ ہوتا تو میں اس موقع کو کہانی سمجھتا۔ باکس سے اس طرح ٹکڑوں میں لاش کا نکلنا اور وہ بھی مقتولہ کے گھر کے دروازے سے، شہر میں کوہرام مچ گیا۔ اور ادھر میں اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھوا رہا تھا۔ میں نے رپورٹ میں لکھوایا تھا کہ میں جب دفتر سے گھر واپس پہنچا تو میری بیوی گھر میں موجود نہ تھی، گھر سے نقدی اور زیور بھی غائب تھا۔ میں نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ شاید وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ دوسرے دن میری بیوی کے شہر سے پولیس آ پہنچی۔ وہ پولیس انسپیکٹر بڑا تیز تھا، اس نے مجھے لاش کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اس کے ساتھ وہ بیوقوف شخص انسپیکٹر سے میری شناخت کروائی۔ اس نے مجھے اچھی طرح دیکھا تھا، باتیں بھی کی تھی، اس نے مجھے فوراً پہچان لیا۔ جب میری شناخت ہو گئی تب انسپیکٹر نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے۔ جب میں نے اس کے سوالات کے الٹے سیدھے جواب دیے تو انسپیکٹر نے غصے میں آ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور 2 ہاتھ مجھے کس کے رکھ دیا۔ انسپیکٹر کے 2 بھاری ہاتھ پر میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ پھر اس نے انسپیکٹر کے اشارے پر پوری کہانی سنا دی
کہ کیسے اس نے اس بخش پر نظریں گاڑی اور کیسے وہ اس کو لے کر اترا، پھر کس طرح لاش برآمد ہوئی۔ اب بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، میں پوری طرح گرفت میں آ چکا تھا اور میں نے اقبال جرم کر لیا۔ انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا؟ میں نے اسے بتایا کہ 5 لاکھ روپے کے لیے۔ جی ہاں، میں نے اپنی بیوی کی زندگی کا بیمہ کروایا تھا اور پھر خود ہی اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا تھا کہ اس کو قتل کر کے میں 5 لاکھ کا بیمہ حاصل کروں، لیکن میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اب میں کال کوٹھری میں پڑا، موت کے قدموں کی دھمک سن رہا ہوں، مجھے بہت جلد سزائے موت دی جانے والی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا، کہ نصیب میں دنیا میں پکڑا جانا لکھا تھا، طے ہو گئی اور وہ لاش اس کے سسرال کے گھر پہنچ گئی، نہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، یہ اتفاق سے کڑیاں ملتی چلی گئی اور پھانسی کے پھندے تک وہ پہنچ گئے۔ تو اس طرح بعض اوقات دنیا میں بھی حیرت انگیز طور پر انسان کو گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ گناہوں سے